ہم سلام پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کو کہ جو ماؤں کے بچے، بہنوں کے بھائی، جو ہمارے بیٹے بھائی روکی سوکی کھا کر وہاں بارڈر پر کھڑے ہو کر، کبھی سیاچن کے ان پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ہماری سوئی ہوئی قوم کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان افواج پاکستان کو جو وہاں لاکھوں میل دور کھڑے ہو کر ماؤں بیٹوں اور بچوں سے دور اس قوم کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کے ان جوانوں کو جو وزیرستان میں اس آپریشن میں کامیابی کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کی کمین گاہوں تک پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر غیرت رکھنے والا، حمیت رکھنے والا، ہر ایک انسانی معاشرے کے اندر غیرت اور حمیت کو اپنے وجود میں رکھنے والا انسان ان کے لیے اخلاقی، فکری، نظریاتی سپورٹ بھی کر رہا ہے، افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا بھی ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کی معاونت کے لیے، ان کے لیے دعا گو بھی ہے۔ اللہ پاکستان کے افواج کے جوانوں کو سرخرو فرمائے۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں ڈونگا باغ میں آنے والوں، ملت اسلامیہ کے عظیم فرزندوں، اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کے نمائندوں، آپ جان چکے تھے، جان رہے ہیں، جان لوگے کہ کون ہے جو اس موقع پر بھی ان دہشت گردوں کی فیور میں اپنی زبان کو تالا لگائے ہوئے ہے۔ افواج پاکستان کے لیے جس کی زبان نہیں کھل رہی، وہ کون ہے جو آج بھی اس موقع پر خاموش ہے، اور وہ کون ہے جس نے با امرتات مجبوری اس افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے اعلان کیا؟ ان کو جانتے ہیں، کیونکہ آج وہی قوتیں ہیں جو ان طالبان نوازوں، دہشت گردوں کے ایجنڈوں اور ان کے مشن پر چلنے والے بادل نخواستہ ان کے فکر کو، ان کے خلاف جنگ کو قبول کرنے والے لوگ آج طرح طرح کے پراپوگنڈے کر کے افواج پاکستان کے اس وزیرستان آپریشن کے خلاف سازشوں کا جال بننے میں مصروف ہیں، جس کا مظاہرہ آپ نے گزشتہ دنوں داتا کی دھرتی لاہور میں دیکھا۔ پاکستان کی ایک پرامن جماعت، قرآن و سنت کی دائی جماعت، اور وہاں جو پوری دھرتی میں واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایریا کو گوشہ درود کے نام پر منتخب کیا گیا، جہاں کروڑوں مرتبہ آقا دو جہاں پر درود و سلام کے نغمے اور تحفے پیش کیے جا رہے ہیں، وہاں نہتے لوگوں پر رات کے 2 بجے انسانیت کا قتل عام ہوا۔ وہاں نواز حکومت کے گلو بٹ جیسے بے غیرت لوگ اور راڑو ثناء اللہ جیسے کمینے اور بے حیا اور دشمنان دین اور دشمنان ملک کے غداروں کے دوست، جس کی سرپرستی اور جس کے حکم پر یہ ڈائریکشن پر یہ کام ہوا، اور وہاں سے 12 لاشیں اٹھائی گئیں اور نہ جانے کتنے لوگ لاپتہ ہیں، کتنے معصوم بچوں کو مارا گیا۔ آپ نے دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کے یوں لگ رہا تھا جیسے کشمیری پر انڈیا کی فوج چڑھ دوڑی ہو، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دہشت گرد پکڑے گئے ہوں۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، یہ اسلام کے خلاف بھی، دین کے خلاف بھی سازش ہے، اور سب سے بڑھ کر درود و سلام کی جگہ کی بے حرمتی کرنا، درود و سلام پڑھنے والوں پر ظلم کرنا، یہ قدموں کے نشان ڈھونڈو۔ یہ سارے سرے اس خارجیت سے ملتے ہیں جس خارجیت کے فتنے کے خلاف ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تقریباً 1000 صفحات پر پھیلے ہوئے اپنے تحقیقی فتویٰ میں جو خارجیت کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے افراد، یہ آج جو طاہر القادری صاحب نے 12 لاشیں اٹھائے ہیں،
یہ تیر القادری نے نہیں اٹھائے، یہ خادم حسین نے اٹھائے ہیں۔ یہ 12 لاشیں انجینئر ثروت اجاز قادری نے اٹھائے ہیں۔ یہ 12 لاشیں اویس نورانی نے اٹھائے ہیں۔ یہ 12 لاشیں ڈاکٹر زبیر الوری نے اٹھائے ہیں۔ یہ قاری زوار بہادر نے اٹھائے ہیں۔ یہ 12 لاشیں محفوظ مشہدی نے اٹھائے ہیں۔ یہ پیر اجاز ہاشمی نے اٹھائے ہیں۔ یہ 12 لاشیں علامہ محمد الیاس قادری اتار نے اٹھائے ہیں۔ یہ 12 لاشیں پاکستان کے ہر سنی قائد نے اٹھائے ہیں۔ یہ شاہ تراب الحق نے اٹھائے ہیں۔ سید ریاض حسین نے اٹھائے ہیں۔ یہ لاشیں سلطان فیاض الحسن قادری کے ہیں۔ یہ لاشیں میرے اور آپ کے ہیں۔ سنیوں، اس سے پہلے کہ ہر ایک سنی لیڈر اپنے گھروں سے 10-10 20-20 لاشیں اٹھائے، خدا آؤ کہ لاشوں کو کندھا دینے سے، رونے سے پہلے تیر القادری کے کندھے سے کندھا ملا کر کہو جو محمد پر درود و سلام پڑھنے والا ہے وہ ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہوگا۔ میرے نبی کائنات کے غلاموں، آج اگر اس کو شیخ الاسلام نہیں مانتے نہ مانو، تم اپنے چند لائنیں پڑے ہوئے ملا کو کیا سے کیا بنا دیتے ہو۔ اگر اس کی قوم اس کو شیخ الاسلام کہتی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنے ملا کو محدث، شیوخ، فلاں سے فلاں کہہ رہے ہو، چند رسالے لکھنے والے، چند ڈگریاں لے کر آنے والے کو تم کیا سے کیا بنا سکتے ہو؟ تو جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، حضور کے غلاموں کو 1000 کتابوں کا تحفہ دیا ہے، اس کے ماننے والوں کا حق ہے کہ وہ اس کو شیخ الاسلام کہیں، اس سے محبت کرنے والوں کا حق ہے کہ اس کو وہ مجدد کہیں، ان کا حق ہے کہ وہ ان کو اپنا لیڈر اور رہنما کہیں۔ تم کہنے لگو تو قطب زمان، غوث زمان اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہنے لگ جاؤ۔ تم اپنے کو جب آپ ہاتھ سے بڑھاتے ہو تو اس کی قوم کا بھی حق ہے، لیکن یہ موقع اختلاف کا نہیں ہے۔ تیر القادری کا یہ جرم ہے کہ اس نے ہمیشہ امن کی تبلیغ کی ہے۔ تیر القادری کا یہ جرم ہے، اس نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے۔ اپنوں نے دھتکارا لیکن وہ امن کی بات پر قائم رہا، اپنوں نے گھروں سے نکالا، وہ امن کی بات پر قائم رہا۔ اور یہ سنو کہ تم تنقید کرنے پہ آؤ تو تم انسان بھی نہیں رہنے دیتے، اور کسی سے محبت کرنے پہ آؤ تو میں معاف کرنا، اللہ معاف فرمائے، تم اس کو نبوت کے برابر کا درجہ دینے لگتے ہو کسی کو۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور سنو کہ انسان کے اندر بے شمار خامیاں ہیں، کسی کو تولنے سے پہلے مجھے اپنی خامی پر بھی توجہ دینا ہے، مجھے اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہے، اپنے لیڈر کو بھی دیکھنا ہے۔ جنہوں نے کہا یہاں دودھ کی نہریں بہائیں گے، ان جھوٹوں کو تو تم سینے سے لگا رہے ہو۔ جنہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ کا نام تک نہیں ہوگا، ان کو تم نعرے لگا رہے ہو۔ ان کے پاس تو واسکٹیں اور ٹوپیاں کس کر فوٹو کھنچوانے کے لیے پہنچ جا رہے ہو۔ ظالمو، آؤ پاکستان کی سیاست پر غور کر لو۔ تم اس کو مذہبی لیڈر نہیں مانتے نہ مانو، لیکن پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر مل بھی جائیں تو قسم رب کعبہ کی تیر القادری کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے کہ اپنے اپنے گھروں سے ہم لاشیں اٹھائیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، تمہیں رانا ثناء اللہ زیادہ عزیز ہے، لیکن یہ تجھے لے ڈوبے گا، یہ تیرا دشمن ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ سنیت کا قاتل ہے۔ اگر تم اس بدماش کو جیل میں ڈال کر منہاج القرآن میں فاتحہ پڑھنے جاتے تو تمہیں منہاج والے کبھی بھی نہ روکتے۔ اور پھر سنو مسٹر شہباز اور نواز شریف، آج جو تم تیر القادری کے بارے میں تیرے درندے زبان استعمال کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ، یہ وہی ہے جس نے ٹی وی کے ایک شو پہ بیٹھتے ہوئے یہ کہا میری بیٹی نے اپنی شادی کے موقع پر ساری رات ڈانس کی ہے۔ جس کی بیٹیاں شادی کی رات ناچتی رہیں، اس بے حیا کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ تیر القادری کو بھونکے؟ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ تیر القادری پر زبان درازی کرے؟ اس کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس کو بھونکے؟
جو دہشت گردیوں کی گاڑیوں میں بیٹھے، جو دہشت گردوں کے جھنڈے والی گاڑیوں میں سفر کرتا ہو، جس کے پاس بیٹھتے ہو، پھر اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ کسی یا رسول اللہ کہنے والے سنی پر حملہ کرے، اس کی شان میں بھونکے۔ اگر یہ بھونکتا رہا تو سنو، ان ماؤں نے جن بچوں کو درود و سلام کی لوریاں دے کے پالا ہے، وہ ممتاز قادری بننے میں دیر نہیں لگاتے۔ 30-30 لاکھ روپے مقتولوں کو دینے والوں، میں گزارش کروں گا شہباز شریف کو، میرا مکان لے لے، میری گھر لے لے، میری گاڑی لے لے، اور مجھے رانا ثناء اللہ کے دماغ میں گولی مارنے دے، میرا سب کچھ لے لے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، درود پڑھنے والا کوئی بھی سنی ہو، اس کے خون کا ایک قطرہ رانا ثناء اللہ جیسے دجال اور دہشت گرد سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جس کو پارٹی عزیز ہے وہ زبان نہ کھولے، وہ چپ رہے۔ جس کو سیاست عزیز ہے وہ چپ رہے۔ میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں محمد عربی پر درود و سلام پڑھنے والے کی آواز ہوں۔ اور میں اس کو سنی نہیں مانتا جو اس موقع پر جب 12 لاشیں درود و سلام والوں کی اٹھی ہو، اس موقع پر ٹوپیاں اور واسکٹیں کس کے شہباز اور نواز شریف کے ساتھ فوٹو کھنچوائے، وہ پاکستان کے درود و سلام پڑھنے والوں کا قاتل ہے۔ وہ سنی نہیں ہے، سنی وہ ہے جو پہلے یہ مطالبہ کرے کہ میاں صاحب رانا ثناء اللہ جیسے دہشت گردوں کو اپنے حکومت کے حصے سے نکالو، ہمیں پھر پتا چلے گا۔ یہی مطالبہ کیا تھا قائد ملت حضرت علامہ حاجی محمد فضل کریم رحمت اللہ علیہ نے، یہی کہا تھا کہ مسٹر شہباز، ہمیں داتا صاحب پر دھماکہ کرنے والے دہشت گرد چاہیے، اور تمہارے ثناء اللہ کو پتا ہے کہ دہشت گرد کون ہے، اس کو اپنی صفوں سے نکال دو، ہم تیرے ساتھی ہیں۔ گونگا بندہ چپ رہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، ہم اس موقع پر منہاج القرآن کے شہید ہونے والے ان مظلوم نہتے درود و سلام پڑھنے والوں کے، ان کے ورثاء، ان کے گھر والوں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ اور ہم پھر یہ کہیں گے اس سے پہلے کہ میاں برادران، یہ تم وزیرستان کے کامیاب آپریشن میں سازشیں اس کے خلاف کھڑی کرنے والے، یہ رانا ثناء اللہ جیسے بے حیا مکار دہشت گرد لوگوں کی مشاورت میں آئے تو خدا نخواستہ کہیں اقتدار تو تمہارے پاس پھر بھی نہیں بچے گا، شاید تم اپنے خاندان کی حفاظت نہ کر سکو، کیونکہ ہمیں نبی پر درود و سلام پڑھنا بھی آتا ہے اور پھر پڑھوانا بھی آتا ہے۔ ہم مر بھی جائیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور اس موقع پر سن لو، معمولی اختلافات پر بحث کر علماء اور مذہبی رہنماؤں سے دور ہونے والوں، غازی اسلام ممتاز حسین قادری کی فکر میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کی فکر کی مخالفت کی، لیکن ہم نے غازی ممتاز کے نام پہ دکانداری بھی نہیں کی، ہم نے غازی صاحب کے نام کو بھی نہیں بیچا۔ یہ دکانداریاں بھی نہیں ہونی چاہیے غازی صاحب کے نام پہ۔ اس کے خاندان کے ساتھ ایسی محبت کرو، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کو پتہ لگے میں نبی کے نام پہ میں نے کسی کو مارا ہے تو قوم میرے بچوں کے ساتھ جانا بجانا کھڑی ہے۔ معمولی اختلافات پر اختلاف رکھو، فکر کا اختلاف کرو، رائے کا اختلاف کرو۔ ہم نے بھی سلجھے ہوئے انداز سے کہا تھا اس موقع پر ڈاکٹر صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم نے ایسا بھی نہیں کیا تقریر شروع بھی طاہر القادری کے خلاف اور ختم بھی طاہر القادری کے خلاف ہو۔ اس کی خدمات کو بھی مد نظر رکھا جائے، اپنا قد بھی دیکھو، تمہارے چند رسالے ہوں، اس کی 1000 کتاب ہو، تمہاری تقریریں چند لگ جائیں، تمہارے حاشیہ بردار نعرہ لگانے لگ جائیں تو پھر کروڑوں دلوں پر حکمرانی کرنے والا طاہر القادری تمہیں زیرو نظر آنا شروع ہو جائے۔ وہ طاہر القادری ہے
جس نے دنیا کی یونیورسٹیوں میں محمد عربی کی عظمت کا جھنڈا گاڑا ہے وہ طاہر القادری ہے، جس نے 20-20 لاکھ کا اجتماع ڈاکٹر ذاکر نالائق کے گھر میں جا کر جمع کر کے محمد عربی پر درود و سلام پڑھوایا ہے۔ اس لیے بہت سی غلطیاں ہوں گی اس میں، لیکن مجھ سے کروڑ درجے وہ زیادہ اچھا ہے۔ میں پی ایچ ڈی ہوں، میں حضور کے دین کا عالم ہوں، لیکن میں طاہر القادری کے برابر نہیں ہوں۔ ہر پی ایچ ڈی اور ہر حدیث پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا، اس کو اپنی اپنی شانیں ہیں۔ ہر ایک لیڈر کا احترام کرو جس نے جو کام کیا، اور یہ بدنصیبی ہے اس کی، طاہر القادری کی، یہ اس دور میں آیا جس دور میں ماننے کا تصور نہیں تھا۔ اس قوم نے تو نورانی کو نہیں مانا، تم نے تو نیازی کو نہیں مانا، تم نے تو شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی کو نہیں مانا، تو طاہر القادری کو کندھا دے کر رونے سے پہلے اس سے کندھا ملا لو۔ مرنے کے بعد یہ کہو گے اچھا تھا، اس سے پہلے کندھا ملا لو۔ جہاں وہ غلطی کرے اس کو بتاؤ، اور جہاں وہ اچھی بات کرے، کسی کی اچھی بات کو قبول کرنا یہ انسانی وقار کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے غلطیاں انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، اس لیے بہت سی غلطیاں ہوں گی، لیکن میرے پاس شاید کروڑوں ہوں تو 10-20-100 اس کے پاس بھی ہوں۔ غلطیوں کو معاف بھی کر دینا چاہیے، اس کو بیٹھ کے سمجھانا بھی چاہیے، اس سے بات چیت بھی کرنی چاہیے، اس سے مشاورت بھی کرنی چاہیے۔ کتنے دکھ کی بات ہے جس کو مسجد میں کوئی مؤذن نہیں رکھتا، وہ کھڑے ہو کے اس کے خلاف بھونکتا ہے۔ اپنا قد تو دیکھ، تجھے تو نورانی قاعدہ نہیں پڑھنا آتا، اور وہ 1000 کتاب کا مصنف ہو، طاہر القادری پر اٹیک کرے، حضور جناب قمر الدین سیالوی صاحب تنقید کرے، حق ہے، ضیاء الامت پیر محمد شاہ کرے، حق ہے، فاتح عیسائیت ابو النصر منظور احمد شاہ کرے، حق ہے، طاہر القادری پر سید ابو الحسنات بات کرے، حق ہے، غزالی زما کرے، استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی کرے، حق ہے۔ اور میرے جیسا بندہ جس کو کوئی سنتا نہیں، جس کو دیکھتا نہیں، جس کے اپنے 2-4 شاگرد اس کا نعرہ لگانے والے ہوں، اس کو رائٹ نہیں پہنچتا۔ مجھے پہلے اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے، پھر بات کرنی چاہیے۔ میں بار دیگر کہوں گا، ہم منہاج القرآن کے شہید ہونے والے ان لوگوں کے ورثاء کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یکجہتی کر کے ان کے افسوس میں برابر کے شریک ہیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کروں گا بار دیگر کہ جو سنی عالم، جو سنی نمائندہ اس وقت ان کی میٹنگوں میں اور ان کے اجلاسوں میں ٹوپیاں واسکٹیں پہن کر شریک ہوا، وہ کوئی بھی ہو، وہ میری جماعت کا ہو، وہ تیری جماعت کا ہو، ہم سمجھیں گے کہ اس نے غیرت کا سودا کر دیا ہے، یہ درود و سلام پڑھنے والوں کے خون کو بیچ کر گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے لیے جینا اور حضور کے نام اس پر مرنا